छोड़ा तूने मुझे छोड़ा 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 तूने मुझे छोड़ा क्यों छोड़ा तुझे मैं उठा के ले जाऊंगा और पौधे देख के वो तूने जो मेरे महबूब क़यामतें होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। हकीकत बताऊं मैं आपको, इसकी हकीकत यह है कि हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनक़ूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जन्नत का दरवाज़ा, जो कि हमारे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मुन्नियों की तरफ से एक दरवाज़ा बनाया गया है, जो कि उसे कहा जाता है कि ये दुनिया में जन्नत का दरवाज़ा है। आज देखते हैं इलियास कादरी साहब की वीडियो के। इलियास कादरी साहब जन्नत के दरवाज़े की कितनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि भाई ये जन्नत का दरवाज़ा है, बेहश्ती दरवाज़ा है, ये हमारे इस प्लेनेट पे मौजूद है। जन्नत का दरवाज़ा हमारे प्लेनेट पे, जो इसके अंदर से गुज़रेगा वो अमन में होगा। तो चलिए पहले देखते हैं इलियास कादरी साहब की वीडियो के। इलियास कादरी साहब अपने उस जन्नती दरवाज़े की क्या क्या तारीफ़ कर रहे हैं और क्या क्या उसकी शान बयान कर रहे हैं, वीडियो को देखते हैं। शरीफ में एक दरवाज़ा जिसको जन्नती दरवाज़ा कहा जाता है खोला जाता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या दुनिया में भी जन्नती दरवाज़ा हो सकता है? क्या जन्नती दरवाजा भी हो सकता है? हदीसों में तो जन्नती आदमियों का भी तो पता चला था ना, हर नबी जन्नती है यकीनी तौर पर। फिर सहाबा किराम 10 सहाबा मशहूर है जिनको जन्नत की बिशारत बज़बाने रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी गई। फिर ये तो कतई जन्नती, फिर मुतलकन हर सहाबी जन्नती, फिर जिसका ईमान पर खात्मा हो वो जन्नती। जन्नती दरवाजे की हकीकत बताऊं मैं आपको, इसकी हकीकत यह है कि हज़रत सैयदना ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये मनक़ूल है कि इन्होंने बेदारी में महबूब बारी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी ज़ियारत की, और वो भी इस हाल में कि खुलफा राशिदीन के हमराह सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी दरवाजे से गुजर रहे थे, जिसको आजकल बेहश्ती दरवाजा कहते हैं। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इस दरवाजे से गुजरा वो अमन में आ गया। तो इस हिकायत को, इस वाक़े को बेशुमार औलिया किराम रहमहुमुल्लाह सलाम ने बरकरार रखा, और आज तक मुसलमान इसको तस्लीम करते आ रहे हैं। यह है बेहश्ती दरवाजे की हकीकत। अल्लाह हम सबको उसमें से गुजरना नसीब फरमाए। इसलिए वसवसे नहीं पालने चाहिए, और असी मनन वाले सोचण वाले नहीं, क्योंकि अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पर ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, जो इनका औलिया है, जो इनके वली हैं, ये जो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया है, इसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी प्यारी प्यारी ज़ियारत की, और वो भी ख्वाब में नहीं, बेदारी की हालत में, और देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरवाज़े से गुज़र रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इस दरवाज़े से गुज़रेगा अमन में होगा, इसलिए उसे बेहश्ती दरवाज़ा कहा जाता है, यानी जन्नत का दरवाज़ा उसे कहा जाता है। तो निज़ामुद्दीन औलिया की क्या औकात के वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी में उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करे। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 महीने बाद वफ़ात पा गईं। तो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा ने तो कभी नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कभी नहीं देखा, न ख्वाब में न बेदारी में। कि बेदारी में देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये जो इतना बड़ा झूठ बोल रहा है इलियास कादरी साहब के निज़ामुद्दीन औलिया ने देखा। तो सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम में इतना रोती थी कि उसकी 6 महीने बाद डेथ हो गई। 6 महीने के अंदर अंदर सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा वफ़ात पा गईं। इतनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा फ़ातिमा की मोहब्बत थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। अब सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी की हालत में नहीं देखा। अब होना तो ये चाहिए था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया था कि सैयदा फ़ातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने इसे दुख दिया उसने मुझे दुख दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा फ़ातिमा भी बहुत बहुत प्यारी थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना दीदार नहीं करवाया सैयदा फ़ातिमा को 6 महीने के अंदर, कभी भी, कि आप इतना क्यों रो रही हैं मेरे लिए, ये लो मैं आ गया, आप मुझे देख लें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। ये कैसा इन लोगों ने झूठ मंसूब कर दिया
کتنا بڑا کہ نظام الدین اولیاء نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور جنت کا دروازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا، اور آج تک مسلمان اسے مانتے رہے۔ یہ مسلمان نہیں مان رہے، تم جیسے بریلوی لوگ مان رہے۔ توبہ توبہ، ہم ایسے دروازے کو کیوں جنت کا دروازہ مانیں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ جنت کا دروازہ یہاں پر ہے۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کعبے کی شان زیادہ یا اس خواجہ نظام الدین اولیاء والے دروازے کی شان زیادہ؟ کعبے کے دروازے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا دروازہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ جنت کا دروازہ یہاں پر نہیں ہے۔ تو یہ ان بریلویوں نے اتنا مشہور کر دیا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، جو بھی یہاں سے گزرے گا وہ امن میں ہوگا، وہ ایسے ہوگا، وہ ویسے ہوگا۔ یہ سارے ان لوگوں نے جھوٹ اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا، اور بزرگوں کی اور بزرگوں کی نہیں، اپنی روزی روٹی کے لیے انہوں نے یہ کام ڈھائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں کوئی جنت کا دروازہ نہیں ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک کی جگہ کو جنت کا ٹکڑا کہا گیا، اور اس کے بارے میں یہ بات نہیں کی گئی کہ اگر کوئی یہاں سے گزرے گا یا یہاں پر کوئی آئے گا تو وہ امن میں ہوگا یا وہ جنت میں جائے گا، ایسا نہیں کہا گیا۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک کی جگہ ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، صرف اتنا کہا گیا ہے۔ کعبے کے دروازے کو بھی جنت کا دروازہ نہیں کہا گیا۔ تو ایک اور کہانی سنتے ہیں امین القادری کی کہ امین القادری کیا کہہ رہے ہیں۔ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کہ سرکار غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، غوث پاک کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اور جب آپ بول و براز کرتے تھے، جب آپ رفع حاجت کرتے تھے تو زمین اس کو نگل لیتی تھی۔ آپ کے بول و براز کو، فضلات کو کسی نے دیکھا نہیں، زمین اس کو نگل لیتی تھی، اور آپ کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ سیدنا سید عبد الجبار الگیلانی جو آپ کے شہزادے ہیں، جن کا مزار بغداد شریف میں، انہوں نے پوچھا بابا ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ یہ تو رسول اللہ کی شان ہے، جسم پہ مکھی کا نہ بیٹھنا، مشک کی خوشبو کا آنا، فضلات کا زمین کا نگل جانا، یہ تو رسول اللہ کی شان میں ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ ہم آپ میں دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً آپ نبی تو نہیں، یقیناً نبی نہیں۔ غوث پاک نے کہا بالکل میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، نبوت ختم ہے۔ لیکن کیا فرماتے ہیں غوث پاک؟ سنو، فرماتے بیٹا یہ جو تم دیکھتے ہو نا، مکھی نہیں بیٹھتی، مشک کی خوشبو آتی ہے اور فضلات کو زمین نگل جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے تمہیں پتہ ہے؟ تو دیکھا دوستو آپ لوگوں نے کہ امین القادری کہہ رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پیشاب جو ہے وہ زمین نگل لیتی تھی۔ تو یہ سب کچھ جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کسی ولی کے بارے میں۔ یہ جو جتنا بھی یہ کچھ بول رہا ہے کہ زمین پیشاب جذب کر لیتی تھی یا جو کچھ بھی، یہ سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ولیوں پر ایک بڑا بہتان ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ولیوں کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ صرف جھوٹ بول رہا ہے۔ اس مولوی کا کام یہ ہے کہ یہ امت کو گمراہ کرے اور آپ کے ایمان پر ڈاکہ مارے، بس۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں۔ اور اسی ہی امین القادری کی ایک اور ویڈیو دیکھیں جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ پھر اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں۔ رضویہ میں لکھا کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ انسانوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ جناتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اور فرشتوں کے بھی پیر ہیں، ان سب کے پیروں کے پیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ یہ میرے مرشد کی شان ہے، غوث پاک کی شان یہ ہے، پیروں کے پیر ہے۔ تو کہا کہ اس کے ایک ایک بال سے نور نکل رہا ہے، میں نور دیکھ رہا ہوں۔ اب وہ نور قادریت کا ان آنکھوں سے نہیں دکھتا، جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہے تب نظر آتا ہے۔ کہا اس کا ایک ایک بال منور ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا پورا خاندان نور کیسے؟ او نادان، جو صرف مرید ہو جائے غوث پاک اس کا بھی بال بال نور سے منور کر دیتے ہیں۔ جب مریدوں کی نورانیت کا یہ عالم ہے تو خود کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب خود کی نورانیت یہ ہے تو ان کے آباء و اجداد کی نورانیت کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے تو اہل سنت کے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ تو دوستو آپ نے سن لیا ایک اور بہت بڑا ہی جھوٹ۔ تو دوستو آپ نے سن لیا ایک بہت بڑا جھوٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنی بھی اولاد ہوگی قیامت تک وہ سارے نور ہوں گے، کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اس کے بعد سے یہ جو شعر ہے نا یہ بہت مشہور ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے قرآن میں سورہ کہف کی آیت نمبر 110 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
قل انما انا بشر مثلکم، کہ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بشر ہیں، مرتبے کے اعتبار سے نہیں، مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ مولوی صاحب قرآن کی آیت کو چھوڑ کر ایک شعر پر جو ہے اپنے ایمان کا تقاضا کر رہے کہ یہ شعر اس کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یہ اس شعر کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، قرآن کی آیت کو نہیں دیکھ رہا کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے۔ یہ جاہل قسم کا آدمی ہے، یہ جاہل قسم کا مولوی ہے، اسے سننا بھی بہت بڑی گمراہی ہے۔